الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں جو بات ارشاد فرمائی، مسلمان نے اس کو بھلایا اور آپس کے اعمال کے علاوہ شخصیات، زبان، رنگ و نسل، قبائل، قومیت، اس کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو جدا کر لیا، تقسیم کر لیا۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا قبائل لتعارفوا، کہ اللہ نے تمہیں مختلف قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے اس کا مقصد قومیت کا اظہار نہیں ہے، عصبیت کا اظہار نہیں ہے، لسانیت کا اظہار نہیں ہے، قبائلیت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی معرفت اچھی طرح سے ہو جائے، یہ اللہ بنیاد بیان کر رہے ہیں مختلف قبائل میں بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی۔ اس سے ہٹ کر ایک عام مثال آپ سمجھیں کہ گھر میں ایک ہی باپ کی ساری اولادیں ہوتی ہیں، لیکن باپ کے ہاں معرفت کے اعتبار سے مختلف چیزیں اولاد کے درمیان ہوتی ہیں، اور باپ پہچانتا ہے مرکزی چیز کیا ہے، نام سب کے الگ الگ رکھتا ہے، سب بیٹے ہیں لیکن ایک کو کچھ کہے گا، دوسرے کو کچھ کہے گا، تیسرے کو کچھ کہے گا، تاکہ معرفت حاصل ہو جائے۔ اور ان سب کے درمیان
جدا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ علامتیں ایک باپ کے سامنے ہوتی ہیں، ان علامتوں کی بنیاد پر بھی اپنی اولاد کو مختلف انداز سے پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ دروازے پر بڑا بیٹا آتا ہے تو اس کے دروازے بجانے کا انداز کچھ اور ہے، چھوٹے کا انداز کچھ اور ہے۔ منجلا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے، باپ کو خود بخود پتہ لگ جاتا ہے کہ کون گھر میں آیا ہے۔ اس میں امتیاز سلوک کے اعتبار سے نہیں ہوتا، امتیاز معرفت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ سلوک کی زیادتی مقصد نہیں ہوتی، وہ امتیاز سلوک پر مبنی نہیں ہوتا، وہ امتیاز تعارف پر مبنی ہوتا ہے کہ پہچان حاصل ہوتی ہے کہ اب فلاں آ گیا، اب فلاں آ گیا، فلاں کا انداز ایسا ہے، فلاں کا انداز ایسا ہے۔ حتیٰ کہ دو بھائیوں کی آواز بھی اگر آپس میں قریب قریب ہوگی نا، باپ پہچان لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی بات کرنے کا انداز یہ ہے، اس کا انداز یہ ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمارے کو درمیان کے اعتبار سے جو مختلف قبائل میں تقسیم کیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی سلوک کے اعتبار سے کسی کو فلاں قبیلے والا بنا رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، ان کے ساتھ کم سلوک ہوگا، ان کے ساتھ زیادہ سلوک ذرا اچھا ہوگا۔ یہ اللہ کی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنے ہاں اپنے سارے بندوں کے اعتبار سے بیان کر دیا کہ میرے ہاں کون افضل اور بہتر ہے۔ ساری خلقت کے اعتبار سے نہ کالا، نہ گورا، نہ قومیت، نہ قبائل، نہ عصبیت، کچھ بھی اللہ کے ہاں منظور نظر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ میرے نزدیک مقرب ہے۔ حالانکہ اسی نے قبائل میں بانٹا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ قبائل لتعارفوا، میں نے قبائل میں تمہیں جو تاکہ آپس میں تمہاری معرفت ہو سکے، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک ہی نام کے سارے بھائی ہو جائیں تو پہچاننے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس نے آپس میں ایسے توڑ رکھنے کے لیے امت کو مختلف زبانوں میں نہیں بانٹا، قومیت میں اس لیے نہیں بانٹا کہ مسلمان عصبیت کا اظہار کرے، مسلمان تعصب کا اظہار کرے، مسلمان قومیت کا اظہار کرے۔ یہ تو ہم دین اور ایمان اور اسلام سے دور ہو گئے نا۔ تو میرے عزیزو، جو ابھی ہمارے انتخابات شروع ہوئے تھے تو اس میں جناب والا سامنے بات کیا آ رہی تھی؟ تو یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، ہم اس بنیاد پر انتخاب کریں گے، ہم اس بنیاد پر انتخاب کریں گے۔ قومیت کا اجاگر ہونا یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی اپنے لیے امام کا انتخاب کیا تھا، خلیفہ اول آئے، خلیفہ دوم آئے، خلیفہ ثانی آئے، ثالث آئے، رابع آئے۔ صحابہ بڑے بڑے جو وہاں پر تھے، اگرچہ جمہوریت نہیں تھی لیکن بہرحال رائے ضرور تھی، رائے، صاحب الرائے کی رائے ضرور تھی۔ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ ہاں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، اس وجہ سے یہ انتخاب ہو رہا ہے، یہ اظہار رائے ہو رہا ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا یہ عمل کیا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ شیرازہ امت مسلمہ کا بکھرا ہوا ہے، گویا کہ ہماری معرفت ہی یہی ہے، گویا کہ ہماری جان اور پہچان ہی یہی ہے۔ اللہ کے ہاں ہماری جان اور پہچان یہ نہیں ہے۔
اللہ ہمیں اس جان سے نہیں پہچانتا، اللہ ہمیں اس معرفت سے نہیں پہچانتا، اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سے پہچانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اکرمکم عند اللہ، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقرب ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، کسی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہوگا، کسی قبائل سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فارسی بان بھی آئے، آپ نے ان کو اپنے صحابہ ہونے کا شرف بخشا، آپ کے پاس حبشی بھی آئے، آپ نے صحابہ ہونے کا شرف بخشا، آپ کے پاس روم کے لوگ بھی آئے، آپ نے صحابہ ہونے کا شرف بخشا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں عربی النسل ہوں، میں عربی ہوں لہذا میرے صحابہ صرف عربی ہوں گے، نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لوگ آ کر شرف صحابیت حاصل کرنے پر آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکنے والے نہیں۔ قومیت بنیاد نہیں، قومیت بنیاد نہیں۔ اللہ نے تو ہمارا رشتہ بنا دیا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو مسلمان کے قریب ہے اس لیے کہ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، خواہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی قومیت سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ نے کسی قوم کی بنیاد پر کسی کو امتیاز نہیں بخشا، قومیت کی بنیاد پر۔ اگر کسی کو امتیاز ملا اعمال کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، اتباع رسول کی بنیاد پر، اللہ اس کے رسول سے ڈرنے کی بنیاد پر کسی کو امتیاز ملا ہے تو ملا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نسل اور رنگ اور قومیت کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی امتیاز نہیں تھا، سب برابر تھے، سب برابر۔ اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کی شان بھی یہی ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ کی شان بھی یہی ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے والا اگر بادشاہ وقت بھی ہوگا نا تب بھی وہ صف میں کھڑا ہوگا، بات سمجھ رہے؟ تب بھی وہ اسی دربار میں آئے گا، تب بھی وہ صف میں کھڑا ہوگا، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو تب بھی وہ امام کی آواز اللہ اکبر کے اوپر جھکے گا، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے اوپر کھڑا ہوگا۔ اللہ کے ہاں کوئی امتیاز نہیں اس کے دربار میں آنے کے بعد بھی۔ وہی والی بات ہے نا کہ محمود آئے یا ایاز آئے، سب کے سب برابر آئے، سب کے سب برابر آئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب بہرحال کسی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ شاہ فہد کا جب انتقال ہوا تو وہاں حرم میں اعلان کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ علی المیت رحمکم اللہ، یہ اعلان ہوتا ہے نا، الصلاۃ علی المیت رحمکم اللہ، یہ اعلان ہوتا ہے، اس سے آگے کوئی اعلان نہیں ہوتا۔ اب بادشاہ وقت کا اعلان ہوا تو وہ کہنے لگے کہ میں دیکھنا لگا کہ بادشاہ وقت کا بھی اب جنازہ ہو رہا ہے، شاہ فہد کا انتقال ہو گیا، اور اعلان کہاں پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں۔ اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں اعلان ہو رہا ہے جنازے کے حوالے سے۔ تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ذرا دیکھا تو جائے کہ کون مرا ہے، کس کا اعلان ہو رہا ہے، جنازہ کس کا ہے، بادشاہ وقت کا ہے، ملک کا ہے، فہد کا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ جواب آیا کان میں الصلاۃ علی المیت، جو مر گیا وہ اب بادشاہ نہیں، اور اللہ کے گھر میں جو آ کر جنازے کی صورت میں جس کی نماز پڑھی جائے گی اب وہ بادشاہ نہیں ہے۔ الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو بادشاہ کے جنازے کی دعا الگ نہیں ہے، وزیر اعظم کی دعا الگ نہیں ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علما، اللہم اغفر لحینا ومیتینا، یا اللہ یہ ہمارے زندے ہیں اور یہ ہمارا مردہ بہار ہے۔ کوئی بادشاہت کا اعلان نہیں، اظہار نہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا امتیاز جو ہوتا ہے در حقیقت وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر بات آ جائے جناب والا بادشاہت کے اظہار کی
تو اللہ خود اظہار کر دیتا ہے۔ لوگوں کے دنیا سے جانے پر ہزاروں لوگوں کی شرکت، ہزاروں لوگوں کا ایمان لے آنا، ایسے بھی واقعات اللہ نے دکھائے ہیں۔ اللہ خود اعلان کر دیتا ہے دلوں پر حکومت کس کی ہے، اور یہ حکومت حاصل ہوتی ہے اعمال صالحہ کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ لہذا دین ایمان میں نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی حبشی، نہ کوئی نسل پرست کے حوالے سے کلام، نہ کوئی قبائل۔ اللہ نے سب کے متعلق فرما دیا انما المؤمنون اخوہ۔ یہ تو آج مسلمان کمزور ہے، ذرا سا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے، ذرا سا انتخابات کے کیا معاملات آ جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، مسلمان کا حال نہیں دیکھا کیسے دست و گریبان ہونے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اپنے کسی آدمی کو جتانے کے لیے عدل، انصاف، اللہ کا ڈر اور خوف، یہ سب ایک طرف ہو جاتا ہے۔ بنیاد عام طور پر مسلمانوں میں بٹھا کیا دی گئی ہے کہ تم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی تو بنیاد بنانے کے لیے آئے تھے کہ تم محمد عربی اور امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو۔ تبھی صحابی آ کر، وہ حبشی آ کر، اور وہ بدو آ کر جناب والا، اور وہ چرواہا آ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کون ہیں، کہا کہ اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کام کہتے کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، پھر کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ ملے گا کیا؟ اللہ، اس کے رسول اور اس کی جنت۔ اور پھر بنیں گے کیا؟ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ تو کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے کالا حبشی ہوں اور میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور میں چرواہا ہوں اور یہودیوں کا چرواہا، میں صرف ایک جملہ کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کہتے ہو کہ میں آپ کا بھائی بن جاؤں گا، اور آپ عرب کے جو ہے سردار ہیں، آپ میرے ساتھ دل لگی نہ کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مذاق نہ کرو، آپ دل لگی نہ کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں دل لگی نہیں کر رہا، تم کلمہ پڑھو، تم ہمارے بھائی ہو گئے، تم ہمارے بھائی ہو گئے۔ کہنے اچھا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ، یہ جو بکریاں جس کی ہیں نا واپس کر کے آؤ، بکریاں جس کی ہیں واپس کر کے آؤ۔ اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جسم سے بدبو آ رہی ہے غسل کر کے آؤ، کپڑے میلے ہیں تو صاف پہن کر آؤ، چہرہ کالا ہے تو پہلے دھو کر آؤ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اس حالت میں تم آیا ہو، تم یہ دیکھو کہ اس وقت تمہاری طرف کون سا فریضہ متوجہ ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ کون سا فریضہ تمہارے طرف اس وقت اللہ کا متوجہ ہے، وہ کام پہلے کرو۔ اپنے کام بعد میں، پہلے اللہ کا کام پہلے ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے۔ آپ نے فرمایا مطلب کیا ہے؟ نہ اس وقت نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے، نہ زکوٰۃ کا وقت ہے، اس وقت صرف فریضہ جہاد کا وقت ہے۔ اور فریضہ جہاد کی صفوں میں سب برابر کے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی بھی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر بھی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں علی باہر نکلو میدان میں، علی باہر نکلو میدان میں۔ اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہاں کون نکلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت صرف میدان جہاد ہے، جاؤ بس لڑو۔ چنانچہ جا کے لڑا وہ صحابی، اور یہاں تک کہ دنیا سے جام شہادت نوش کر کے چلے گئے۔ صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنے کارزار میدان میں ایسے آدمی کو دیکھا جس کی معرفت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نہ پہچانتے ہیں نہ جانتے ہیں، ظاہر حال کیسا ہے، جسم پر کوئی کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، اور رنگ و روپ کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں، دیکھنے کے اعتبار سے، اور گویا کہ جسم بھی کوئی اتنا صاف شفاف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اس کو جانتا ہوں، یہ وہی آدمی ہے جو ابھی تم لوگ تو میدان کارزار میں تھے، یہ میرے خیمے میں آ کر گویا کہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں آپ کا کون ہو جاؤں گا؟ میں نے کہا تھا میں تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہی وہ آدمی ہے کہنے لگا میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لڑو۔ ابھی ایک مہینہ آ رہا ہے نا، مومن کے منہ کی بدبو جو ہے
اللہ کے ہاں بات سمجھ میں آ رہی نا، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بہتر ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال ہیں، اعمال ہیں، اعمال۔ ایک آدمی مزدور آدمی ہے تو کیا وہ نماز پڑھنے نہیں آ سکتا؟ ایک مزدور آدمی ہے، کیا وہ نماز پڑھنے نہیں آ سکتا؟ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو پسینہ بھی آتا ہے، پسینہ کپڑے جو ہے وہ پسینے کو جذب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے جسم سے اور کپڑوں سے بدبو پسینے کی آتی ہے، کبھی بھی اس کو نہیں روکا جاتا۔ اللہ کے دربار میں آنے سے کبھی نہیں روکا جاتا اس کو، کبھی اللہ کی طرف سے یہ احکامات نہیں ہیں کہ نہیں تمہارے جسم سے جناب والا مزدوری کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تم آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لڑو، اور جب وہ لڑ کے شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ وہی آدمی ہے، میرے پاس خیمے میں آ کر مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا، اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے تبدیل کر دیا۔ اس آدمی کی بدبو جنت کی خوشبو سے تبدیل۔ اور اگر دیکھا جائے نا یہ بلال حبشی، اور اگر دیکھا جائے نا یہ حضرت سلمان فارسی، اور اسی طرح سے یہ دیگر جو صحابی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے، اور پھر کفار آ کے کہتے تھے ارے یہی تو بدبودار لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، غلام، ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ تبھی ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے، ہم بھلا غلاموں کے ساتھ آزاد کردہ ہم بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ان کو اٹھاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو روک کر آپ انہی کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اپنے پاس سے مت نکالیے گا ان کو۔ اللہ کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری، اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرما دی کہ ان کو اپنے پاس سے مت اٹھانا، اگرچہ ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت ہے، اللہ کے ہاں مقام بہت ہے۔ اگرچہ یہ فارس کا رہنے والا ہے، اگرچہ یہ حبشہ کا رہنے والا ہے، اگرچہ یہ رنگ و روپ کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، یہاں تک کہ اگرچہ یہ روم کا رہنے والا ہے، روم کا رہنے والا ہے۔ غالباً حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، تو پھر کافروں نے درمیان میں روک لیا اور کہا کہ صہیب جب تم مکہ آئے تھے نا تو بالکل تہی دست تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اب تم یہاں سے ہجرت کر کے مکہ میں رہ کر تم نے مال کمایا، یہ مال لے کر تم مدینہ چلے جاؤ گے تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا کیا تم اس بات کو رضامندی سمجھتے ہو کہ جتنا میں نے مکہ میں مال کمایا ہے نا یہ سارا مال میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے مکہ سے جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع کا سودا کیا ہے، صہیب نے نفع کا سودا کیا، اتنا مال جمع کر لیا، لیکن اللہ اس کے رسول کے آگے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو بہرحال اصل مسلمان کی بنیاد ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم۔ مسلمان در حقیقت سلوک کے اعتبار سے، مسلمان در حقیقت امتیازی سلوک کے اعتبار سے نہ تو پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ مہاجر ہے۔ اللہ کے ہاں مسلمان تو در حقیقت مسلمان کے نام سے، مومن ہونے کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں امتیازی سلوک نہیں ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کوئی سلوک نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ انصار اور مہاجرین کا آپس میں معاملہ خراب ہو گیا، ایک طرف انصار ایک طرف مہاجرین۔ تو اب معلوم ہے کہ کیا ہوا، انصار نے کیا آواز لگائی، حیا علی الانصار، وہ انصاریوں آ جاؤ، انصاریوں آ جاؤ، اور مہاجرین نے کیا آواز لگائی، حیا علی المہاجرین، حیا علی المہاجرین، او مہاجرین آ جاؤ۔ سمجھ رہے بات؟
یہ امتیاز، یہ سلوک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو جمع کرنے لگے کہ ہم مہاجر ہیں، ہم انصاری ہیں، لہذا انصار نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو جمع کیا، مہاجرین نے اپنے آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم یہ عصبیت کی باتیں کرتے ہو، تم یہ لسانیت گویا کہ قومیت کی باتیں کرتے ہو، تمہارے درمیان اللہ کا نبی موجود ہے، تمہارا سابقہ حال نہیں دیکھا تھا کہ کس طرح سے تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہیں کس نے قریب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے تمہیں قریب کیا کہ اب تم ایک دوسرے کے لیے جان فدا کرنے کے لیے اپنی جان کو تم اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تم یہ کیسا جملہ بول رہے ہو؟ آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنا، ارے بدبودار جملہ ہے، اس کو دفع اور ترک کرو۔ یہ جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنا، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنا بدبودار جملہ منہ سے نکالا اے انصار، اتنا بدبودار جملہ تم نے منہ سے نکالا ہے مہاجرین، انصاریت کی بنیاد پہ جمع کر رہے ہو مسلمان کے خلاف، مہاجریت کی بنیاد پر مسلمان کے خلاف جمع کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا دعوا فإنہا منتنا، یہ بدبودار جملہ ہے، اس کو دفع کرو۔ اللہ نے مسلمان کو جوڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اللہ نے خود فرما دیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ نے یہ جو قبائل بنائے نا، یہ آپس میں دست و گریبان ہونے کے لیے نہیں بنائے، لتعارفوا، ایک دوسرے کی معرفت حاصل ہو جائے، ایک دوسرے کی پہچان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے یہ بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو قبائل میں تقسیم کیا ہے، اور پھر اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ان تمام چیزوں کے باوجود میرے ہاں سب سے زیادہ مقرب اور مکرم کون ہوگا؟ نہ تو وہ کالا ہوگا، نہ گورا ہوگا، نہ کسی قوم کا ہوگا، نہ کسی نسل کا ہوگا، نہ کسی قبائل کا ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مقرب اور مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، پرہیزگار، متقی ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مقرب ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، عرب چونکہ ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے نا، ہم بھی عربی، ہمارا رسول بھی عربی، ہماری کتاب بھی عربی، جنتیوں کی زبان بھی عربی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان تو انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، فوراً خیالات ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑتا ہے، فوراً دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہم تو عربی، ہم تو عربی، ہم تو عربی۔ آپ نے فرمایا اے عربیوں، کسی عربی کو عجمی پر، اے عربیوں اپنے کو افضل نہ سمجھنا، اے عربیوں اپنے کو افضل نہ سمجھنا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اپنے کو افضل نہ سمجھنا کہ ہم عربی، ہمارا نبی عربی، ہماری کتاب عربی، ہم جنت میں جائیں گے تو ہماری زبان عربی۔ آپ نے فرمایا اے عربیوں اپنے کو افضل نہ سمجھنا، کوئی عربی عجمی سے یعنی غیر عربی سے افضل اور بہتر نہیں ہے سوائے تقوی کے، سوائے پرہیزگاری کے۔ اے عربیوں اگر تم عجمیوں پر، ہم عجمی ہیں، اگر تم عجمیوں پر فضیلت رکھتے ہو تو صرف ایک بنیاد ہے کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو، بس۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ محمد عربی ہے، قرآن عربی ہے، تم عربی، تمہاری زبان عربی، جنت میں تم جاؤ گے عربی، اللہ کے ہاں وہاں پر عربی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی عربی کسی غیر عربی سے کوئی فضیلت نہیں رکھتا، اگر فضیلت کسی چیز سے حاصل ہوگی تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف اور تقوی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوگی، ورنہ پھر کسی چیز سے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے عملی طور پر صحابہ کے درمیان کر کے بھی دکھلایا، بتلایا بھی، عجمی بھی آ رہے ہیں ان کو بھی۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ خندق کے موقع پر جو سب سے بڑا مشورہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا، یا رسول اللہ ہم اپنے علاقے میں ہم یہ کرتے تھے فارس میں، یا رسول اللہ یہ کام کیجئے، بڑی بڑی خندقیں آپ کھود لیجئے۔ یہ مشورہ
سارے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قبول ہوا۔ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ نہیں تم عربی نہیں ہو، تم سے بہتر موجود ہے، نہیں، آپ نے اس بنیاد پر کسی کے فیصلے کو نہیں لیا۔ رنگ، نسل، قومیت، عصبیت، تعصب کی بنیاد پر کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیا۔ اگر قریب آنے دیا ہے تو ایمان، تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالحہ کی بنیاد پر صحابہ میں دوڑیں ہوتی تھیں۔ صحابہ میں جو دوڑیں ہوتی تھیں اعمال صالحہ کی بنیاد پر، یا رسول اللہ میں یہ کام کر لوں تو اللہ کے قریب ہو جاؤں، یا رسول اللہ میں یہ کام کر لوں تو اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤں۔ یہ بنیاد نہیں تھی یا رسول اللہ میں سید ہوں، یا رسول اللہ میں ہاشمی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے خاندان کا ہوں۔ یہ کبھی باتیں نہیں ہوئی تھیں۔ آپ نے تو یہاں تک کہ فرما دیا تھا، اے فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اگر اپنے باپ سے کچھ چاہیے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چاہیے، اے فاطمہ دنیا میں لے لو، کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے تمہارا باپ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ کس سے کہا؟ حضرت فاطمہ سے۔ اور کہا کہ اے پھپھی حضرت صفیہ، میرے باپ کی بہن، اگر کوئی بات ہے لینے دینے کی دنیا میں مجھ سے کر لو، کل قیامت کے دن یہ تمہارا بھتیجا تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم محمد کے خاندان کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عربی ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں، نہیں، اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ میں اپنی بیٹی تک کو نہیں بچا سکتا ہے۔ بیٹی فاطمہ اگر کوئی دنیا کی بات ہے تو مجھ سے لے لو، کر لو، لیکن آخرت میں اللہ کی بات سے میرا نسب، میری نبوت، میرے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ اگر تم نجات پاؤ گی اس بنیاد پر نہیں کہ محمد کی بیٹی ہو، اس بنیاد پر کہ تم نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا، اللہ اس کے رسول کو راضی کیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ ہے معرفت۔ ہماری معرفت انتخابات نہیں ہے بھائی، کہ انتخابات آ گئے تو ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کیا دیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ ہماری پہچان ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ ہماری پہچان ہے۔ المسلم اخو المسلم، یہ ہماری پہچان ہے۔ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا مسلمان کا آپس میں، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ مسلمان تو آپس میں اللہ کیا کہتا ہے کہ بہت ہی زیادہ رحم دل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، رحماء بینہم اشد علی الکفار، جو اللہ کے نافرمان کافروں پر مسلمان بھاری ہوتے ہیں۔ آپس میں تو مسلمان رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ اور ہمدردی رکھتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو ہماری معرفت در حقیقت یہ انما المؤمنون اخوہ، ہم نے قومیت کی بنیاد پر قریب نہیں آنا، ہم نے لسانیت کی بنیاد پر قریب نہیں آنا، ہم نے عصبیت کی بنیاد پر قریب نہیں آنا، ہم نے قبائل کی بنیاد پر قریب نہیں آنا، ہم نے تو آنا ہے ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے کو پہچاننا ہے، تو اس بنیاد پر کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، جو اللہ پر ایمان لے کر آیا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کے آگے دست و گریبان نہیں ہوتا، قومیت، لسانیت، عصبیت کی بنیاد پر۔ یہ اللہ اس کے رسول کا سبق نہیں، یہ آپس کا جھگڑا اللہ حفاظت فرمائے باطل نے کھڑا کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان میں، کہ آج مسلمان لسانیت، عصبیت، قومیت، قبائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پہچانتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے پر آمادہ، جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب ہمارے انتخابات ہوتے ہیں نا تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے رنگ و نسل کو ماننے والے ہیں۔ جب ہمارے انتخابات ہوتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ لگتا ہے ہم کتنے عصبیت والے ہیں۔ جب ہمارے انتخابات ہوتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ لگتا ہے ہم کتنے قومیت والے ہیں۔ جب ہمارے انتخابات ہوتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ لگتا ہے ہم کتنے قبائل میں بٹنے والے ہیں۔ پھر ہماری پہچان واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم نے جو اللہ اس کے رسول کا اصل کلام تھا، اصل تعلیمات تھی نا، ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو ہم نے بھلا دیا۔
آج ہماری معرفت اسی وجہ سے ہو گئی، اسی بنیاد پر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے کے لیے پیاسا ہو جانا، اپنے دل کے بغض کو، حسد کو، کینہ کو، نفرتوں کو، گویا کہ اس آگوں کو بھڑکانا، یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو ایسے قریب کرنے کے لیے آئے، اپنی زندگی میں قریب سے قریب کرتے چلے گئے۔ آپ نے تو اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، تمہیں یہ بات نہ بتاؤں، تمہارے نماز سے افضل تمہیں عمل نہ بتاؤں، تمہارے روزے سے تمہیں افضل عمل نہ بتاؤں، تمہارے صدقات سے تمہیں افضل عمل نہ بتلاؤں؟ آپ نے فرمایا تمہارا آپس کا سلوک ہے، آپس کا سلوک، آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں، خیر خواہیاں، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عمل ہے، اجر والا عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دے، جیسے اس طرح سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا آپس کا ایسے دست و گریبان ہونا، جھگڑا کرنا، فسادات کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، خون کے پیاسے ہونا، عصبیت، لسانیت، قومیت کی بنیاد کیوں نہ ہو، یہ تمہارے سارے دین کو ختم کر دے گا، سارے دین کو ختم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روایت میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہر اس آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لیکن فرمایا ان لوگوں کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے، جنت کا فیصلہ ان لوگوں کے حق میں کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں مسلمانوں کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، مطلب یہ ہوا ان کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوگا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ کون دو مسلمان ہیں جن کے آپس میں تنازع، اختلافات ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں؟ اور ابھی ایک رات آنے والی ہے نا بھائی، شب برات، اس میں بھی کیا ہے؟ ہر آدمی کی مغفرت ہوتی ہے سوائے چند لوگوں کے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں کینہ ہے، دوسرے مسلمان کے لیے عداوت، بغض، نفرتیں، جھگڑے، لڑائیاں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اعمال سے بھی دور کر دیتا ہے، اللہ کی برکات سے بھی دور کر دیتا ہے، اجر سے بھی دور کر دیتا ہے، مغفرت سے بھی دور کر دیتا ہے، جنت سے بھی دور کر دیتا ہے مسلمان کو اس کے آپس کا جھگڑا، آپس کا جھگڑا۔ لہذا بہرحال ہر مسلمان کو یہی اپنی پہچان ہمیشہ اپنے اوپر لازم لینا چاہیے۔ ہماری پہچان تو صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے علاوہ اگر ہماری پہچان ہوگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، تابع داری، ورنہ اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا